الحمدللہ رب الکائنات والصلاة والسلام علی سید الموجودات وعلی آلہ وجمیع الصحابة والصحابیات وعلی من تبعهم من المسلمین والمسلمات اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھ ناچیز کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق کو قبول کرنے اور حق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ حاضرین گرامی، جو آیات مقدسہ میں نے تلاوت کی یہ بھی سرکار دو عالم نور مجسم رہبر مکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد شریف بیان کر رہی ہیں۔ عام ترجمہ ان آیات کریمہ کا والضحیٰ چاشت کی قسم، ضحیٰ سے مراد پورا دن بھی ہو سکتا ہے اس لیے کہ لیل کے مقابل اسے بیان فرمایا گیا، اور ضحیٰ سے مراد اصل میں ہے لغت کے اعتبار سے کہ جب دن اپنے جوبن پر ہو، سورج آب و تاب کے ساتھ اپنی مکمل روشنی بکھیر رہا ہو تو چاشت کا وقت ہوتا، اس کے بعد پھر زوال کا وقت آتا، سورج کی روشنی ماند پڑنے لگتی۔ تو والضحیٰ چاشت کی قسم، واللیل اذا سجا اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہاں قسم ارشاد فرمائی چاشت کی یا دن کی، اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، شان نزول سمجھ لیجئے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر چند دن تک وحی نہیں آئی، اس پر کافروں نے طعنہ زنی شروع کی، کہنے لگے ودع ربہ وقلاہ، معاذ اللہ، ان کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور ناپسند کر لیا، اس لیے اب وحی نہیں آ رہی۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہ آیات نازل فرمائے والضحیٰ واللیل اذا سجا، چاشت کی قسم اور رات کی جب وہ چھا جائے، جب وہ پردہ ڈالے۔ ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے نہ تو تمہیں چھوڑا اور نہ مکروہ جانا ناپسند کیا، ایسا نہیں۔ پھر فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے حبیب ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے پچھلے لمحے سے بہتر۔ سبحان اللہ، ہر آنے والا لمحہ
آپ کے لیے پچھلے لمحے سے بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. سبحان اللہ. یہ وہ آیات ہیں جن کی تفسیر جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی تو 600 صفحے لکھ دیے اور یہ تفسیر ختم نہیں ہوئی. 600 صفحے. عاشق رسول ہو لکھنے والا اور موضوع ہو، عنوان ہو عظمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو نہ الفاظ ختم ہوتے ہیں، نہ علم ختم ہوتا ہے، اور نہ ہی تحریر ختم ہوتی ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، میں نے عرض کیا یہ میلاد ہے حضور کا. آئیے تفسیر عزیزی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان الفاظ کی تفسیر لکھتے ہیں. وَالضُّحَىٰ، وَالضُّحَىٰ سے مراد عام دن نہیں ہے، اس لیے کہ آپ سوچئے شان نزول کیا ہے. کافروں نے صدمہ پہنچایا طعنہ زنی کی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اقدس کو افسوس ہوا، صدمہ طاری ہوا. آپ نے دکھ محسوس کیا ان کے ان جملوں سے کہ ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا، اور ناراض ہو گیا، انہیں ناپسند کر لیا. اب یہاں پر محدث علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول پہلے پیش کروں. وہ کہتے ہیں شان نزول کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں تفسیر یوں کی جائے کہ ضحیٰ سے مراد ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا ہوا چہرہ. محض دن کی قسم نہیں ہے. والضحیٰ، قسم ہے تمہارے چاشت کی طرح، چاشت کی مانند یعنی دن کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی. واللیل اذا سجا، اور قسم ہے تمہاری سیاہ زلفوں کی جب وہ چہرے پر پردہ ڈال لیتی ہیں، چہرے کو ڈھانپ لیتی ہیں. محدث علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر ہے اس کی. ایک تفسیر قرآن پاک کے کئی پہلو ہوتے ہیں، قرآن کریم کے معارف، قرآن کریم کے اسرار و رموز کو سمجھنے اور حاصل کرنے کی. جب محدث علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کیا، یہ مفسر تھے، محدث تھے، 4-5ویں صدی ہجری کے مذہب مالکی کے بہت بڑے امام تھے، اندلس کے قاضی تھے، اور انہوں نے کتاب الشفا لکھی، اس میں یہ تفسیر بیان کی. 6-7ویں صدی ہجری میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر لکھتے ہیں. جب تفسیر کبیر لکھتے ہیں تو اس میں محدث علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر شان نزول کو دیکھو تو یہ قول زیادہ موضوع ہے کہ چاشت کے بجائے یہاں چہرہ مصطفیٰ کی قسم ہو، اور محض رات کی بجائے یہاں حضور کی سیاہ زلفوں کی قسم. پھر آپ دیکھیے یہ سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے. مفسر قرآن علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ تفسیر روح المعانی لکھتے ہیں، وہ پھر امام راضی کا یہ قول نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ معنی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کلام کا منشا یہ ہے کہ حبیب کو راضی کیا جائے، اور حبیب کو راضی کرنے کے لیے محض دن کی قسم اور محض رات کی قسم نہیں. ایک یہ خیال عمدہ ہے کہ یہاں مراد ہو حبیب کے روشن چہرے کی قسم، حبیب کی سیاہ زلفوں کی قسم. والضحیٰ واللیل اذا سجا. شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر حضور علیہ السلام کے چہرے اور آپ کی زلفوں کا تذکرہ نہ کرنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی والضحیٰ واللیل اذا سجا نہ فرماتا. شیخ سعدی فرما رہے ہیں ان کے شعر کا مفہوم. ایسے ہی علامہ جامی فرماتے ہیں کہ ان کی جو آنکھیں ہیں وہ ایسی پیاری ہیں کہ رب کریم نے ما زاغ البصر ان کی تعریف میں فرمایا، اور ان کی زلفیں ایسی ہیں کہ واللیل اذا یغشا رب نے ان کی زلفوں کی تعریف میں فرمایا. الصبح بدا من طلعته، یہ جو قصیدہ ہے جار اللہ سمودی کا، اس میں بھی انہوں نے ذکر یہی کیا ہے کہ صبح ہوتی ہے تو حضور کے چہرے کی روشنی سے ہوتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو حضور کی زلفوں کی سیاہی سے ہوتی ہے. حاضرین گرامی، اہل عشق اور اہل علم کا یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ جائزہ تھوڑا سا پیش کیا. تفسیر عزیزی کی بات کر رہا تھا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفسرین کے مختلف اقوال جمع کرتے ہیں. جس مفسر نے اس آیت کے تحت جو لکھا، ایک قول یہ پیش کیا، کہتے ہیں والضحیٰ سے مراد ہے چہرہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم،
اور واللیل سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاہ زلفیں. پھر دوسرا قول پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں والضحیٰ سے مراد ہے وہ دن جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا, اور واللیل سے مراد ہے وہ رات جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج پر بلا کر اپنے ذات سے کلام فرمایا. یہ ایک قول امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے نقل کیا, علامہ قرطبی نے بھی سے تحریر کیا. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ ذات ہی مراد ہے, تو وہ کہتے ہیں یہاں والضحیٰ سے مراد ہے وہ دن جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. تو والضحیٰ سے مراد ہے حضور کے میلاد کے دن کی قسم, والضحیٰ سے مراد ہے حضور کے میلاد کے دن کی قسم, اور واللیل سے مراد ہے اس رات کی جس رات حضور کو معراج عطا ہوئی. سبحان اللہ. پھر ایک اور قول پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ والضحیٰ سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم, وہ علم جس کی وجہ سے آپ غیبی چیزوں کو جانتے ہیں, علوم غیبیہ جو رب نے عطا فرمائے, آپ چھپی ہوئی باتوں کو جان لیتے ہیں. یہ ہے ضحیٰ, یعنی وہ علم جس نے چیزوں کو روشن کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور پھر کہتے ہیں واللیل سے مراد ہے حضور کا حلم اور عفو و درگزر, جس نے امت کے عیبوں کو بھی ڈھانپ دیا, گناہ گاروں کے گناہوں کی بھی پردہ پوشی کروا دی, اور کل قیامت میں گناہ گاروں کو اپنے دامن شفاعت میں سرکار چھپائیں گے اور شفاعت فرما کر جنت میں لے جائیں گے. ایک قول یہ. پھر فرماتے ہیں ایک اور قول یہ ہے والضحیٰ سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حسن, آپ کا ظاہر, آپ کی خصوصیات, آپ کے کمالات, آپ کے معجزات جو سب پر روشن ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے یہ حسن و جمال دیا, اور حضور علیہ السلام کو رب کریم نے یہ کمالات دیے. اور واللیل سے مراد حضور کی وہ باطنی حقیقت ہے جس کو سوائے رب کے کوئی جانتا نہیں. حاضرین گرامی, یہاں پر یہ قول آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا. جو تم نے دیکھا وہ میرا ظاہر ہے, اور جو میرا باطن ہے, جو میری حقیقت ہے, وہ سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا. یہاں تک کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ارشاد فرمائی, اے ابو بکر میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کسی نے نہیں جانا. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کیا صحابہ نے بھی حضور کی حقیقت کو نہیں جانا؟ وہ کہنے لگے کہ ہاں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو ان کا رب ہی جانتا. حضور کا ظاہر ہمیں کم معلوم ہے, یقیناً صحابہ کرام علیہم الرضوان بہت زیادہ جانتے ہیں, لیکن بہت زیادہ جاننے کے باوجود بھی حقیقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی نہیں جانتا سوائے رب کی. حاضرین گرامی, والضحیٰ واللیل اذا سجا, تو ضحیٰ سے مراد ہے حضور علیہ السلام کا میلاد کا دن, حضور کے میلاد کے دن کی قسم رب تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. اور یہ قول اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نہیں ہے کہ اسے بریلی شریف سے آیا ہوا نظریہ قرار دیا جائے. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند ارجمند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر میں اکابرین کا قول نقل کیا. حاضرین محترم, حضور کے باطن کو تو ہم نہیں جانتے, مگر حضور کا ظاہر جو ہم تک اہل علم کے ذریعے پہنچا, ہم تک قرآن کریم کی آیات مقدسہ کے ذریعے پہنچا, ہم تک احادیث مبارکہ صحیحہ کے ذریعے پہنچا. حاضرین گرامی, ہم یقیناً اس حضور کے ظاہر پر ضرور گفتگو کریں, نبی کریم علیہ السلام کے ظاہری حسن و جمال کا تذکرہ کریں, اور پھر صحابہ علیہم الرضوان نے اس ظاہری حسن و جمال سے, ظاہری کمالات سے کیسے اکتساب کیا, اس پر چند باتیں آج کی اس نشست میں آپ کی گوش گزار کرنی. پہلی آیت قرآن کریم سے, قد جاءکم من اللہ نور, بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا. مفسرین فرماتے ہیں ہوا نور فہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ نور ہے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک. حدیث صحیح نے اس کی تائید کی, جسے
امام بخاری اور امام مسلم کے استاد الاستاد اور امام احمد بن حنبل کے استاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام عبد الرزاق نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ مصنف میں اپنی کتاب میں، جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالیٰ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری، اے جابر اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو بنانے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم، نہ جن نہ انسان نہ فرشتے، نہ لوح نہ قلم نہ عرش نہ کرسی، کچھ نہیں تھا، صرف تیرے نبی کا نور جلوہ کرتا۔ یہ تو نور کی بات تھی۔ علامہ ابن جریر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے نور ہے، جملہ بڑا توجہ کے لائق ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام اس کے لیے نور ہے جو ان کے نور سے اپنے دل کو منور کرنا چاہتا ہے۔ جس کو نور سرکار کا نہیں چاہیے اس کے لیے حضور نور نہیں ہے۔ اس لیے یہ جھگڑے کی بات نہیں ہے، یہ اختلاف کی بات نہیں ہے۔ جس کو سرکار کے نور سے نور ملا یا جس کو سرکار کے نور سے نور چاہیے وہ تو حضور کو نور مانے، اور جس کو یہ طلب نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا تو ہمارے ساتھ تعلق نہیں، اس کا نبی پاک صاحب الاولاق علیہ التحیۃ والثناء سے تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ منصب قرآن نے ایک جگہ نہیں ہے کئی جگہ بیان کیا۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے غیب بتانے والے بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر، ومبشرا ونذیرا، اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب۔ سبحان اللہ۔ ایک تو آفتاب ہے، آفتاب تو ہوتا ہی چمکدار ہے۔ زمین کا سورج یہ صرف سورج ہے، یعنی ایسا آفتاب ہے جو صبح کو طلوع ہوتا ہے شام کو غروب ہوتا، جب تک اس کی روشنی رہتی ہے اس کی روشنی میں لوگ فائدہ حاصل کرتے رہتے ہیں، جب اس کی روشنی مان پڑ جاتی ہے اس کے بعد یہ غروب ہو جاتا ہے، پھر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ آفتاب تو ہیں، مگر کیسے آفتاب؟ صرف سراج نہیں، فرمایا سراجا منیرا، آپ چمکا دینے والے آفتاب ہیں، جو آپ کی ذات سے تعلق قائم کرتا ہے آپ کے نور کے فیض سے چمکدار بن جاتا ہے۔ وہ لوگ جو گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، وہ لوگ جنہیں وحشت اور بربریت کے علاوہ کوئی اور سبق یاد نہیں تھا، جو دنیا کی وحشی ترین اجڑ ترین قوم تھے، کیا چشم فلک نے یہ منظر نہ دیکھا کہ وہ لوگ جب دامن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ان سب کو چمکا دیا، اور ایسا چمکایا کہ وہ دنیا کے نگہبان بن گئے، دنیا والوں کے رہبر و رہنما بن گئے۔ سرکار نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے، جس کی پیروی کرو گے ہدایت ہی پاؤ گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہونے والے ایسے حضور نے ان کو چمکایا کہ کوئی صدیق اکبر بن گیا، صداقت کا امام بن گیا، کوئی عدالت میں مثال بن گیا، اسے فاروق اعظم کا لقب ملا، اور کسی کو سرکار نے ذو النورین بنا دیا، کسی کو حیدر کرار بنا دیا۔ حضور علیہ السلام نے سب کو چمکایا، اہل بیت اطہار کو چمکایا، ان کی پاکیزگی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ یہ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے، ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ حاضرین گرامی، جو ان کے ساتھ صحابہ منسلک ہوئے، ان کے دامن محبت و عقیدت سے وابستہ ہوئے، رب نے ان سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ صرف یہی نہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گیا۔
جن کو نبی نے چمکایا سراجم منیرا، بعد میں وہ خود چمک بانٹنے والے بن گئے. جو ان کے دامن سے وابستہ ہوا انہوں نے اسے چمکا دیا. اللہ اکبر. آفتاب ولایت حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بنے، طریقت کے سلسلوں کے مقتدا و پیشوا بنے. اور صرف یہی نہیں ہے، جس طرف حضور کا جو غلام گیا اس نے وہاں پر جا کر لوگوں کو چمکدار بنا دیا، لوگوں کے ایمان روشن کر دیے، لوگوں کے ایمان کو بھی منور کیا اور لوگوں کے ظاہر کو بھی بدل دیا، باطن کو بھی بدل دیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ اقدس، یہود کے عالم تھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے، لیکن کہتے ہیں کہ میں توریت کا جو عالم تھے سب یاد تھی، آخری نبی کی کیا خصوصیات ہیں، آخری نبی کی کیا صفات ہیں، نشانیاں کیا ہیں. کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا، جب پہلی نظر میری حضور کے چہرے پر پڑی تو میں کہہ اٹھا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں. وہ نشانیاں تو علیحدہ رہ گئی، جو نشانیاں چیک کرنی تھی، جو نشانیاں تلاش کرنی تھی، ان نشانیوں کی تو بات ہی نہیں ہوئی. انہوں نے تو صرف والضحیٰ والا چہرہ دیکھا، صرف والضحیٰ والا چہرہ دیکھا تو کہہ دیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا چہرہ ہے. کلمہ پڑھ لیا. حاضرین گرامی، یہ وہ چہرہ ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگوں کو ایمان نصیب ہوتا ہے. جو اس چہرے کو دیکھ لیتا ہے وہ منور ہو جاتا ہے. جنگ یمامہ ہوئی، یمامہ کا ایک سردار تھا، ثمامہ نام تھا، اس کو قیدی بنا لیا گیا. قیدی بنا کر اور مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھاتے، نماز پڑھانے کے بعد اس سے تھوڑی دیر گفتگو کرتے، پھر تشریف لے جاتے حجرہ مبارکہ. تیسرے دن نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو، اس کو کھول دو، یہ آزاد ہے، رسیاں کھول دو. اس کی رسیاں کھول دی گئیں. وہ گیا اور جاتے، اب صحابہ سوچ رہے کیا کرے گا، بھاگ جائے گا. اس کو آزاد کر دیا نا، قیدی تھا، اپنے قبیلے کا سردار تھا، اس کو جنگ کے دوران قید کر کے لایا گیا، یہ تو بھاگ جائے گا. وہ رسیاں کھولی گئیں، وہ سیدھا گیا وضو کرنے کے لیے، اور اس کے بعد اس نے وضو کیا اور آنے کے بعد نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دی. وہ کہنے لگا کہ یہ چہرہ ایسا ہے کہ آج سے پہلے یہ چہرہ مجھے دنیا میں سب سے برا لگتا تھا اور سب سے زیادہ ناپسند تھا، لیکن اب یہ چہرہ مجھے کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے. اب اس چہرے جیسا کوئی اور چہرہ میرے نزدیک محبت والا نہیں ہے. حضرت گرامی، کس چیز نے اس کے دل کی کایا کو پلٹ دیا؟ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ نے تو بھیجا ایسے تھا، اے حبیب تمہیں چمکا دینے والا آفتاب بنایا ہے. آفتاب تو ہوتا ہے چمکدار، مگر میرے رسول تم تو ایسے آفتاب ہو کہ جو تم سے تعلق قائم کرے گا تم اسے بھی چمکدار بنا دو. اور صحیح بات میں آپ سے عرض کروں، مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے منقبت کا ایک شعر ہے، لپٹ جائیں دامن سے اس کے ہزاروں، لپٹ جائیں دامن سے اس کے ہزاروں، پکڑ لے جو دامن تیرا غوث اعظم. اور ایسے ہی ہوتا ہے، یہ سارے جو طریقت کے سلسلے ہیں، جو ان کے مشائخ ہیں، جو ان کے پیران کرام ہیں، کیا چیز ہے ان میں؟ وہ خوبی تو وہی ہے جو سرکار غوث پاک سے نسبت حاصل کرتا ہے، ان کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے، آگے اس کے دامن کو پکڑنے والے ہزاروں لاکھوں آ جاتے ہیں. تو جو سرکار غوث پاک کی اگر یہ شان ہے کہ پکڑ لے جو دامن تیرا غوث اعظم، تو جو دامن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لے گا تو کیا وہ چمکدار نہیں ہو جائے گا؟ کیا وہ دوسروں کو چمکدار بنانے والا نہیں بن جائے گا؟ حاضرین گرامی، حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ کمال عطا کیا، ظاہراً بھی اور باطناً بھی. ہم تو ظاہری کو دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ باطن تو ہماری عقل نہیں ہے. شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جس کسی نے حضور کے کمال کو بیان کیا اس نے اپنی عقل کے مطابق بیان کیا، حضور کے کمال کی حقیقت کے مطابق بیان نہیں کیا. حضور کا کمال جیسا تھا وہ بیان نہیں کر سکا، اس نے اپنی سمجھ کے مطابق جو سمجھ میں آیا وہ بیان کیا. امام قسطلانی شارح بخاری وہ فرماتے ہیں مواہب اللدنیہ میں، کہتے ہیں جس کسی نے حضور کا جو کمال بیان کیا ہے وہ اپنی سمجھ کے مطابق بیان کیا ہے. نبی کریم علیہ السلام کے کمال کو تو سمجھنے سے عقل عاجز ہے، عقل میں آ ہی نہیں سکتا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے مقام کیا دیا. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، چمکا دینے والا آفتاب بنایا. اور
ہم تو بہت دور کے لوگ ہیں، جو صحابہ علیہم الرضوان ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ اقدس جی بھر کے دیکھ نہیں سکتے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ کہتے ہیں وہ تو نظریں جھکا کے بیٹھتے ہیں، سرکار کے چہرے اقدس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان کا ارشاد پاک ہے، جب لوگ ان سے کہتے ہیں نا حضور علیہ السلام کی آپ خدمت میں رہیں تو آپ ذرا ان کا حلیہ مبارکہ بیان کریں، سرکار کا حسن و جمال بیان کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو نبی پاک علیہ السلام کو گویا دیکھا ہی نہیں، اس لیے میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں تمہیں بتا سکوں کہ سرکار کا حسن کیسا تھا۔ ظاہر کی بات ہو رہی، کہتے ہیں سرکار کا ظاہر کیسا تھا میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذرت کر لیتے، کہتے میرا بس نہیں، میں بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں حضور علیہ السلام کا دیدار کر ہی نہیں سکا۔ حالانکہ صحبت میں رہے، صحابی ہیں، غزوات میں شریک ہوئے، مگر کہتے ہیں میں نے سرکار کا دیدار کیا ہی نہیں ہے، اس لیے میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ تابعین نے گھیر لیا، کہا آپ حضور کا جو ہے حلیہ مبارکہ بیان کریں۔ خالد بن ولید ایسا عظیم سپہ سالار، اللہ کی تلوار اس کو لقب، اب وہ منع کر رہے ہیں، میں حضور کی تعریف، ان کا حلیہ مبارکہ، ان کا ظاہری حسن و جمال وہ بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے کہ میں الفاظ لاؤں اور ان کی تعریف کروں۔ جب لوگوں نے بہت مجبور کر دیا تو ایک جملہ کہہ کے بات ختم کر دی، کہنے لگے بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے بھیجنے والے کی شان کا مظہر ہے، اور مجھے کچھ نہیں معلوم، صرف مجھے یہ معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے اس شان کا مظہر ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اعظم چشتی نے کہا تھا سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ یہ کیفیت ایسی ہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے معذرت کر، ایک طرف یہ لوگ ہیں اور دوسری طرف حضرت ہندہ بن ابی حالہ، یہ چونکہ بچے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر سے جو اولاد ہے، یہ حضور کے زیر تربیت حضور کے گھر میں پلے، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ حضور کے گھر میں پلے بڑے۔ یہ دو حضرات ہیں جو حضور علیہ السلام کا حلیہ مبارکہ بیان کرتے ہیں، عام صحابہ بیان نہیں کرتے، یا حضرت انہوں نے بیان کیا ہے اور حدیثوں میں ان کے الفاظ موجود ہیں۔ یا ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بوڑھی خاتون کہ جب حضور ہجرت فرما کر چلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام بھی بعد میں آ کر مل گیا، وہ بھی ساتھ ہے۔ پھر ایک آدمی انہوں نے راستے سے لیا جو راستہ بتائے اور ان دشوار گھاٹیوں میں سے گزار کر مدینہ شریف کی رہنمائی کرے۔ یہ 4 افراد ساتھ ہیں۔ جب یہ ان کے قبیلے میں سے گزرے اور وہ بیٹھی ہوئی ہیں اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ کھانے کو مل جائے گا تو ہم خرید لیتے ہیں، کوئی اگر چیز کھانے کی تمہارے پاس ہے۔ وہ کہنے لگی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک بکری لاغر کمزور سی ایک کونے میں بندھی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ یہ بکری سے ہم دودھ لے لیں، یہ دودھ دیتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ دودھ دینے کے لائق نہیں، یہ دودھ دینے کے لائق نہیں ہے، جو میرا شوہر ہے وہ جو اچھی بکریاں ہیں وہ لے کر چرانے گیا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تم اجازت دو تو ہم دودھ لے لیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر دودھ دے سکتی ہو تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس کے کھیری پر ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد بالٹی رکھی اور دودھ سے بھر لی، اتنا دودھ ملا، اور اس کے بعد وہ دودھ سب سے پہلے ام معبد کو پیش کیا، لو ان کا دودھ پیو۔ وہ بڑی حیران پریشان، اب وہ جو ابھی ایمان تو نہیں لائی نا، ابھی وہ حضور کو دیکھ رہی ہے، حضور علیہ السلام کے چہرے سے نگاہ نہیں ہٹا رہی۔ اس کے بعد وہ دودھ پیا، ام معبد نے کہا بس میں سیر ہو گئی، پھر ان کے بچوں کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو اصحاب تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو خادم اور جو راستہ بتانے والا، ان کو دودھ پلایا۔
سب نے سیر ہو کے پیا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خود دودھ پیا اور وہ دودھ سارا ختم کر دیا. اس کے بعد آپ پھر تشریف لے گئے اور پھر بکری کے پاس بیٹھ کر پھر دودھ اس میں سے نکالا, پھر بالٹی بھر گئی, پھر وہ بالٹی بھر کر ام معبد کو دے دی کہ لو یہ تمہارے لیے ہے. اب یہ ام معبد نے کلمہ پڑھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اب جب اس کے شوہر آتے ہیں, شوہر آئے شام کو اور انہوں نے آ کر پوچھا یہ دودھ کی بالٹی کہاں سے آئی؟ ہمارے گھر میں تو کوئی جانور نہیں ہے کہ جو دودھ دے سکے, یہ دودھ کہاں سے آیا؟ وہ کہنے لگی اس طرح ایک شخص آیا تھا, ایسی برکت والا تھا, اس نے اسی بکری پر ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد دودھ نکالا, سب نے پیا, پھر اس کے بعد دودھ سے یہ بالٹی بھر کر مجھے دے گیا. اب ان کے شوہر پوچھنے لگے اے ام معبد یہ بتاؤ ان کا حلیہ کیسا تھا؟ اب جو تیسری راویہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنے والے ٹوٹل 3 صحابہ. ایک حضرت ہندہ بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت امام حسن حسین کے جو ہے وہ ماموں لگتے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پانے والے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور تیسری یہ خاتون ہے حضرت ام معبد خزرائیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کا حلیہ بیان کرتی ہیں کہ وہ کیسی پیاری صورت والا تھا. اب آگے وہ الفاظ ہیں, ظاہر ہے کہ کوئی موقع ہوا تو وہ عربی ساتھ رکھ کے, اور پھر میں اپنے لفظ استعمال نہیں کر سکتا, جب صحابہ نے نہ کیے تو مجھے بھی زیب نہیں دیتا, میں پھر وہ الفاظ کا ترجمہ آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کروں گا. تو وہ حلیہ تیسرا انہوں نے بیان کیا کیونکہ انہوں نے جی بھر کے دیکھا, اور باقی حلیے کے الفاظ نہیں آئے. ہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اصحاب صفہ پہ رہتے ہیں, پھر اصحاب صفہ پر رہنے والوں میں چونکہ سب کے ایک طرح سے مانیٹر یا سب کے ایک طرح سے قائد اور لیڈر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اس لیے حضور کی بارگاہ میں بہت زیادہ آنا جانا ہوتا, بہت زیادہ حضور علیہ السلام کا دیدار کرتے. یہ وہ صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا ایک شوق تھا, ان کا ایک مشن تھا, جب یہ تابعی سے ملتے, جب یہ کسی تابعی سے ملتے جس نے سرکار کو نہ دیکھا ہوتا تو یہ پوچھتے کیا تم نے حضور کا دیدار کیا؟ تو وہ کہتا نہیں میں نے حضور کا دیدار نہیں کیا. آپ فرماتے آؤ پھر میرے پاس, میں تمہیں اپنے آقا کا حسن و جمال بتاتا ہوں, میں تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات بتاتا ہوں. اس کو بٹھا لیتے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان فرماتے, پھر ضرور ارشاد فرماتے میں نے ان کی مثل خدا کی قسم نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کوئی دیکھا. ان کا آخری جملہ یہ ہوتا کہ خدا کی قسم میں نے ان جیسا نہ کبھی پہلے دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھا. اور ایک روایت امام ترمذی نے روایت کی ہے جس میں فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں نے کبھی کوئی شے حضور سے بڑھ کر حسین دیکھی نہیں, حضور سے بڑھ کر حسین میں نے کوئی چیز دیکھی نہیں ہے. پھر کہتے ہیں ایسے لگتا تھا کہ جیسے سورج سرکار کے چہرے میں روشن ہو گیا, سورج سرکار کے چہرے میں روشن ہو گیا, سورج سرکار کے چہرے سے جلوگر ہو رہا. ایسی نورانیت اور چمک دمک تھی میرے آقا کریم علیہ السلام کی. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد بخاری شریف میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں لم ارى شيئا قط احسن منه, خدا کی قسم میں نے کوئی حضور سے زیادہ حسین و خوبصورت دیکھا ہی نہیں. حضرت ربی بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں, وہ کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ پوچھنے صحابہ چلے گئے, بچے چلے گئے, محلے کے بچے چلے جائیں کہ بھئی یہ سب کی دادی ہیں, نانی ہیں, بوڑھی خاتون ہیں اور صحابیہ ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ سرکار کیسے تھے. اب لفظ نہیں تھے ان کے پاس بیان کرنے کے لیے. کہنے لگی بیٹا اگر تم میرے آقا کو دیکھ لیتے تو تم یوں سمجھتے کہ گویا ان کے چہرے پر سورج طلوع ہو رہا. یا کسی نے تعریف کی ہے تو 14ویں کے چاند سے تشبیہ دی ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث پاک ہمارے سامنے موجود ہے ترمذی شریف میں. کہتے ہیں چاندنی رات تھی 14ویں کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرخ دھاری دار جبہ پہنے ہوئے آپ جو ہے وہ آرام فرما تھے, لیٹے ہوئے تھے, آنکھیں بند تھیں اور آسمان پر 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا. کہنے لگے میرے ذہن میں ایسی خیال آ گیا کہ 14ویں کا چاند کتنا خوبصورت ہے اور میرے آقا کتنے خوبصورت ہیں. کہنے لگے میں ایک نظر ڈالتا 14ویں کے چاند پر
ایک نظر ڈالتا چہرہ مصطفیٰ پر، سبحان اللہ، ایک نظر وہاں اور ایک نظر یہاں، اور اس کے بعد میں نے کہہ دیا کہ بے شک میرے آقا کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، مہے بے داغ کے صدقے جاؤں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا کا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مہے بے داغ کے صدقے جاؤں، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے۔ کہتے ہیں کسی شاعر نے اپنے انداز میں کہا، اس نے کہا کہ چاند کے چہرے پر جھائیاں، آقا کا چہرہ صاف ہے، یعنی چاند پر تو پھر بھی داغ ہے، مگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ 14ویں کا چاند ہے کہ جن کے تیرے چہرے پر کوئی داغ نہیں۔ صحابہ علیہ رضوان حضور کے چہرے کو 14ویں کے چاند سے تشبیہ دیتے، اپنی سمجھ کے مطابق، سامنے والے کی سمجھ کے مطابق، یا سورج کی روشنی سے تشبیہ دیتے، لیکن یہ فرق ہے۔ شاعر کہتا ہے تمہارے حسن کا کونین میں جواب نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے حسن کا کونین میں جواب نہیں، اور غروب ہوتا کہیں بھی یہ آفتاب نہیں، وہ تو آفتاب شام کو ڈوب جائے گا، غروب ہو جائے گا، مگر میرے آقا علیہ السلام آپ کا حسن و جمال تو وہ ہے کہ یہ آفتاب عالمتاب تو غروب ہونے والا نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، صحابہ علیہ الرضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے اور ان کے حسن و جمال سے سمجھی اپنی نظروں کو ایمانی طاقت پہنچاتے۔ پھر آپ غار ثور کا واقعہ یاد کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن 3 رات غار میں رہے ہیں۔ اب دیکھیے قرب جتنا ہو، ایک تعلق ذرا عارضی ہوتا ہے چند لمحوں کا، ایک تعلق دیر پا ہوتا ہے کافی دیر کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قرب میں رہے، 3 دن 3 رات غار ثور میں تنہا، کوئی اور نہیں ہے، تو جس قدر قرب حضور سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، ایسا قرب تو کسی کو نہ ملا۔ 3 دن 3 رات صرف وہ ہے اور حضور ہے، اور حضور علیہ السلام کا وجود پاک آپ کے جسم کے قریب ہے، دور بھی نہیں ہے، غار تنگ سا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی ٹانگیں پھیلا دیتے ہیں اور سرکار زانوں پر سر رکھ کر آرام فرماتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اس قدر قرب حاصل رہا، اللہ اکبر۔ پھر ایک روایت میں یہ بھی آیا، جبل ثور پر جب آپ چڑھے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کرا لیا اور کندھوں پر سوار کر کے چڑھے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب جو یہ قرب ملا اور جو اس قرب کی وجہ سے آپ کو نورانیت ملی، سراجم منیرہ کی یہ ایک اور مثال ہے جو آپ کے سامنے میں ایمان افروز پیش کرنے لگا ہوں۔ جب قرب ملا اور حضور علیہ السلام کے نور سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نور لیا اور منور ہوئے، اب وہ نور کا عالم کیا تھا؟ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب مدینہ شریف پہنچنے لگے تو دونوں ساتھ تھے۔ مدینے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دیکھا نہیں تھا، سرکار کا دیدار نہیں کیا تھا، صرف تذکرہ سنا تھا، غائبانہ ایمان بھی لائے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ تھے صرف خوش قسمت جو جا کے وہاں ملے تھے۔ اب جب یہاں پہنچے ہیں تو حال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساتھ ساتھ ہیں۔ اب جب آپ ساتھ ساتھ ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہو رہا ان میں اللہ کے رسول کون ہے اور اللہ کے رسول کے صحابی کون ہے، اس لیے کہ وہ نور جو چہرہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا اور مقام قرب ملا حضرت ابوبکر صدیق کو، تو حضرت ابوبکر صدیق کا چہرہ بھی منور ہو گیا، ایسا منور ہو گیا کہ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں مجھے یہ خدشہ ہوا، اندیشہ ہو گیا، لوگ نہیں پہچان رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں۔ انہوں نے فوراً اپنی چادر اتاری اور سرکار کے چہرے اقدس پر ایسے تان لی کہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے کہ وہ آقا ہے، یہ خادم، وہ مالک ہے اور یہ اس کے خادم ہیں۔ کہنے لگے میں نے چادر تان لی تاکہ لوگوں پر واضح ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے۔ حاضرین گرامی، سراجم منیرہ، اللہ کے رسول کو رب نے یہ شان عطا فرمائی کہ آپ صرف آفتاب نہیں ہیں بلکہ آپ سراجم منیر ہیں، آپ تو چمکا دینے والے آفتاب ہیں۔ جو آپ کے قریب ہو جائے وہ چمک جاتا ہے، جس کا آپ سے تعلق ہو جائے وہ چمک جاتا ہے، جس کے دل میں آپ کی محبت ہو وہ چمک جاتا ہے۔
ہمارے پاس آج وہ ذریعہ تو نہیں ہے کہ ہم حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کر سکیں، کسی کے بس میں نہیں ہے. سرکار خود کرم فرما دے، ان کی کرم نوازی، ان کی کرم نوازی پر تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. لیکن بندے کی طاقت میں نہیں ہے وہ اللہ کے نبی کو دیکھ سکے. لیکن آج ہمارے پاس جو چیز ہے وہ ہے محبت اور اطاعت. محبت ایسی کہ رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کی تمنا ہمارے دل میں ہو، حضور کے دیدار کی تڑپ ہونی چاہیے، حضور کے روضہ اقدس پر حاضری کی تڑپ ہونی چاہیے. ایسے نہیں نعتوں میں مدینہ شریف کا اتنا ذکر ملتا، اور مدینہ شریف کی بات بھی ایسی ہوتی ہے جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو. اس لیے کہ مدینہ تو آستانہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور مدینہ شریف جانا یہ ایک سبب ہے زیارت روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اس لیے صحابہ علیہ الرضوان تو اپنی ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں سرکار کو دکھ کا علاج سمجھتے اور وہ علاج حاصل کرتے. ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ حضور علیہ السلام کو دیکھے جا رہے ہیں، سرکار کا چہرہ تکے جا رہے ہیں. تو پوچھا سرکار نے، اے غلام کیا معاملہ، تم پلکیں جھپکائے بغیر ایسے دیکھے جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے حضور آپ کے دیدار سے لذت حاصل کر رہا ہوں، آپ کے دیدار سے اپنے ایمان کو قوت پہنچا رہا ہوں. یہ صحابہ علیہ الرضوان ہے. اور یہ حضور کے تذکرے کی محفل، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ میلاد شریف کی جو محفل کرتے ہیں، یہ میلاد شریف کی محفل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے منعقد کی تھی؟ تو بہت حقیر اور چھوٹی سی بات. جس کسی نے احادیث کو پڑھا، جس کسی نے صحابہ علیہ الرضوان کے واقعات کو پڑھا، وہ جان لے گا کہ صحابہ علیہ الرضوان کے پاس گفتگو کا موضوع کیا ہوتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں. ان کا مشہور تھا، خلیفہ بنے رات کو سوتے نہیں تھے، اپنی رعایا کی خبر گیری کرتے تھے، مدینہ شریف کے گلی کوچوں میں پیدل چلتے تھے. جب وہ رات کو جا رہے تھے گشت پر، ایک بوڑھی عورت نعت کے اشعار کہہ رہی تھی. عربوں کے ہاں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی کہ وہ خود شاعری اپنی کریں، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں اور ہمیں عجم کہتے ہیں. ہم گونگے ہیں ان کے نزدیک، اس لیے کہ ہم میں تو کوئی شاعر ہوتا ہے تو باقی سارے گونگے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو قادر الکلام سمجھتے ہیں، اہل زبان سمجھتے ہیں، بولنے والا سمجھتے ہیں. تو ان کے ہاں تو یہ معمول کی بات تھی. تو وہ عورت جو ہے وہ نعت کہہ رہی ہے، حضور علیہ السلام کے دیدار کی تمنا اور تڑپ بیان کر رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے گزر رہے ہیں. گزرتے جب نعت کے الفاظ سنے تو آپ نے دستک دے دی اور اس عورت سے کہا کہ مجھے موقع دو، میں تمہارے پاس بیٹھوں اور آقا کریم علیہ السلام کا جو تم ذکر کر رہی ہو میں بھی وہ بیٹھ کے سنوں. حاضرین گرامی، حضرت عمر وہاں بیٹھ گئے اور جب وہ نعت کے شعر کہنے لگی کہ میرے آقا آپ مجھے یاد آ رہے ہیں، آپ کی زیارت کی تڑپ میرے دل میں پیدا ہو رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زار و قطار رونے لگ گئے. وہ عمر کہ جس کے دبدبے اور رعب سے کافروں پر ہیبت طاری ہوتی، منافقوں کے دل لرز جاتے، لیکن جب وہ اپنے آقا کا ذکر سنتے ہیں تو زاروں خطار ہونے لگتے ہیں. اب کوئی پوچھے کیا اس طرح ذکر کرنا جیسے حضرت عمر نے کیا ہے آپ کرتے ہو؟ جیسے ذکر سنا ہے ایسے آپ سنتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا میرے آقا علیہ السلام نے کہ اے ابو بکر یہ بتاؤ تمہاری زندگی کی جو سب سے عظیم محبت والی چیزیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ تو انہوں نے 3 چیزیں بیان فرمائی. اور پہلی چیز کیا کہی؟ کہتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا میرے لیے دنیا میں سب سے زیادہ جو محبوب چیز ہے وہ یہ ہے کہ میرے آقا آنکھیں میری ہوں اور چہرہ تیرا ہو، میری نظریں ہوں اور آپ کا دیدار کرتی رہے. النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا میں سب سے پسندیدہ چیز ہے. حاضرین گرامی، وہ یہ نہیں کہتے مجھے قرآن کریم کی تلاوت سب سے زیادہ محبوب ہے، نماز پڑھنا سب سے زیادہ محبوب ہے، روزے رکھنا سب سے زیادہ محبوب ہے. یقیناً ساری نیکیاں محبوب ہوں گی، مگر وہ جانتے ہیں جن کے صدقے میں ساری نعمتیں ملی، جن کے صدقے میں ایمان ملا،
جن کے صدقے میں قرآن ملا، جن کے صدقے میں اسلام ملا، تو اصل تو وہ ہے. کہتے ہیں محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہتے ہیں میرے آقا چہرہ آپ کا ہو اور آنکھیں میری ہوں اور میں دیدار کرتا رہوں. یہ صحابہ علیہ الرضوان کا طریقہ. ایک صحابیہ آئی حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اور کہنے لگی مجھے حضور کے روضے کی زیارت کرنے دو، کیونکہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ جس میں سرکار آرام فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا، آپ روضہ اقدس میں ہیں اور وہ صحابی آ کے کہتی ہیں اب مجھے آپ حضور کے روضے کی زیارت کرنے دو، قبر اطہر کو دیکھنے دو. آپ نے دروازہ کھول دیا کہ آ جاؤ اندر. وہ صحابیہ حضور علیہ السلام کی قبر اطہر کو دیکھ کر اتنا روئی کہ اس کا انتقال ہو گیا، اس کی جان اس کے جسم سے نکل گئی. سوچیے آپ کیا لوگ تھے، وہ کیسی محبت تھی حضور سے، کیسا ذکر کرتے تھے حضور کا. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، کھیت میں کام کر رہے ہیں اور ان کا بیٹا ان کے پاس آتا ہے اور خبر دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضور علیہ السلام وصال فرما گئے، ہمارے سے دنیا سے پردہ فرما گئے. جب یہ خبر ان کو ملی، انہوں نے کدال جو پکڑی ہوئی تھی پھینک دی اور کہنے لگے اے اللہ تبارک و تعالی، جب تیرے رسول دنیا میں ظاہراً موجود نہیں ہے کہ میری آنکھیں ان کو دیکھ سکیں، تو میرے اللہ میری بینائی لے لے، میں کسی اور کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا. ان کی دعا قبول ہو گئی، اسی وقت نابینا ہو گئے. یار یہ کیا لوگ تھے، کیسی محبت تھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کے دلوں میں. اور آج لوگ پوچھتے ہیں کیا صحابہ نے یہ کیا تھا؟ یہ تو میرے اور آپ جیسے لوگ ہیں. ہم سارا سال دنیا کمانے میں، دنیا داری میں، دنیا پرستی میں لگے رہتے ہیں، تو کبھی ہم موقع نکالیں اور کبھی ہم یہ اہتمام کریں کہ کچھ وقت نکالیں گے، آج ہم بیٹھیں گے، سرکار کا ذکر ہوگا، سرکار کی نعت سنی جائے گی، سرکار کی جو ہے وہ اوصاف و کمالات بیان کیے جائیں گے. یہ ہماری ضرورت ہے. صحابہ علیہ الرضوان تو اس سے باورہ، وہ تو جب بیٹھتے سرکار کا ذکر کرتے، جب ملتے حضور کا ذکر کرتے، جب ملتے حضور کے حسن و جمال کی بات کرتے، حضور کے کمالات کی بات کرتے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر صحابہ کب کرتے تھے؟ یہ تو جاہلانہ سوال ہے، مجھ سے پوچھئے تو میں کہوں گا وہ کب نہیں کرتے تھے. کون سا دن تھا جب وہ ذکر نہیں کرتے تھے حضور کا؟ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملتا ہے کتاب الشفا وغیرہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا اور وہ زاروں قطار رونے لگ گئے. حضور کا ذکر آیا اور وہ رونے لگ گئے. ایسے ہی صحابہ علیہ الرضوان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملتا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کا جب ذکر آیا کہنے لگے جمعرات کا دن کتنا سخت دن تھا. اسی دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوصال میں شدت آئی تھی. بس یہ انہیں یاد آیا، انہوں نے کہا کہ جمعرات کا دن کتنا سخت دن تھا، بس یہ فرما کر زاروں قطار ہونے لگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی. امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار وہ گئے ام المومنین میں سے ایک کے ہاں اور ان سے جا کر کہنے لگے کہ ہمیں وہ کھانا پکا کر کھلاؤ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکا کے کھلاتی. وہ کہنے لگی بچوں، پیارے بیٹوں، وہ کھانا تو تنگی میں ہی اچھا لگتا ہے، اب جب اتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ کھانا اچھا نہیں لگے گا. بہرحال وہ انہوں نے ضد کی صاحبزادوں نے، اور امام حسن و حسین کی ضد کو وہ کہاں ٹال سکتی تھی. انہوں نے وہ کھانا پکایا اور اس کے بعد وہ کھانا لا کر رکھا. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کر کے وہ بھی رونے لگی اور یہ اہل بیت اطہار بھی رونے لگے. یہ محبت ایک جذبہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اوپری اوپری ہو اور اس کی جڑ دل میں نہ ہو. ایک خاتون صحابیہ، ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے سیرت ابن ہشام اور دوسری کتابوں میں آیا کہ غزوہ احد میں ان کا بیٹا بھی شہید ہو گیا، ان کا شوہر بھی شہید ہو گیا، ان کا بھائی بھی شہید ہو گیا. اب جب وہ مدینہ شریف آنے والے راستے پر کھڑی ہیں اور یہاں سے جنگ کے بعد لوگ واپس جا رہے ہیں، تو کسی نے خبر دی کہ افسوس ہے تمہارا جو بیٹا ہے وہ شہید ہو گیا. وہ کہنے لگی مجھے یہ بتاؤ پیارے مصطفیٰ کیسے؟ سبحان اللہ. اب صدمے کی خبر دی ہے نا، تمہارا بیٹا شہید ہو گیا. وہ کہتی ہے مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ دوسرا شخص گزرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا. وہ کہتی ہے مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ اس کے بعد وہ کوئی اور آنے والا کہتا ہے تمہارے بھائی بھی شہید ہو گئے.
اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ سب بتا رہے ہیں، انہیں ایک ہی فکر ہے کہ میرے آقا کیسے ہیں. یہاں تک کہ چہرہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نگاہ پڑی. جب سرکار کے چہرے اقدس کو دیکھا تو کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، اے میرے آقا اگر آپ موجود ہیں تو میرے لیے ہر مصیبت آسان. سبحان اللہ. میرے آقا آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب ہم بھلا دیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک، صحابہ کی ان سے محبت، صحابہ کا ان کا ذکر کرنا، ان کے ذکر کی محفل سجانا، یہ تو سیرت کے اوراق پر بکھرے ہوئے ایسے نقش ہیں جن کو مٹایا نہیں جا سکتا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر جو صحابہ نے گفتگو کی ہے، حاضرین گرامی ایمان تازہ ہو جائے. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا جز ہے. اس حقیقت کو لوگوں نے سمجھا، جنہوں نے سمجھا انہوں نے باقی معاملات کو بھی دین کے سمجھ لیا، اور جنہوں نے اس کو نہ سمجھا وہ پھر ظاہر پر ہی رہے اور ان کے دل میں ایمان اتر نہیں سکا. صرف ظاہر سب کچھ نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام کی محبت تو بنیاد ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں میرے آقا میری جان کے بعد سب سے زیادہ مجھے آپ سے محبت، مجھے اپنے بعد، اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پاک ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. یہ ارشاد سنا ہوا تھا، اس کے مطابق انہوں نے ارشاد فرما دیا یا رسول اللہ میری جان کے بعد مجھے سب سے زیادہ آپ سے محبت. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اے عمر قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. یہ بات سننی تھی، ایک لمحے کی تاخیر نہ کی. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً عرض کیا میرے آقا اگر ایمان اس کا نام ہے تو آپ گواہ ہو جائیے، قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے. ایک لمحے کی تاخیر نہیں. یہ فکر صحابہ ہے کہ جب کہیں سے ہدایت کی بات ملے، کہیں کسی خامی کی نشاندہی ہو تو فوراً قبول کر لو، اس پر ضد بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فوراً ارشاد فرمایا الآن یا عمر تم ایمانکا، اے عمر تمہارا ایمان اب مکمل ہوا ہے اور بات اب بنی ہے. حاضرین گرامی بات بنانے کے لیے اللہ کے رسول سے محبت لازم ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ کچھ بھی نہیں ہے. سب کے سب پھر قصے اور کہانی ہے. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس، محبت اس ذات سے محبت ایمان کی اصل ہے. اگر وہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. محض ظاہر اگر آدمی کا دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا قرآن پڑھے آدمی، قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگ ہیں کچھ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، مگر وہ مومن نہیں ہیں. کیوں مومن نہیں ہیں؟ کوئی چیز ایسی ہے جو مسنگ ہے اور وہ ایمان کا لازمی تقاضا، ایمان کا لازمی حصہ ہے. ذہن میں خیال آئے کہ اس میں اقرار رسالت کا ذکر نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے. اگلی آیت دیکھیے سورہ منافقون کی پہلی آیت اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. منافق آتے ہیں تمہارے پاس اے حبیب اور آ کر کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہو. واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا اقرار زبان سے ہوا، آخرت پر ایمان لانے کا اقرار زبان سے ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا اقرار موجود ہے. اس کے باوجود قرآن کہتا ہے یہ جھوٹے ہیں، وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے. کیوں مومن نہیں ہے؟ اس لیے مومن نہیں ہے کہ ان کے دل محبت رسول سے خالی،
ان کے سینوں میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں ہے، یہ حضور کو دیکھتے ہیں ظاہر کے طور پر۔ صحابہ علیہم الرضوان کا ایمان قرآن نے معیار بنا دیا، ان کا ایمان جنہیں سرکار نے چمکایا، سراج منیر جن کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف خاص قرآن میں موجود ہے، جن کے ایمان کو سرکار نے چمکایا، ان کے ایمان کو قرآن نے معیار قرار دے دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تو یہ ایمان ایسے لائیں گے جیسے صحابہ ایمان لائے تب تو یہ ہدایت پائیں گے، ورنہ یہ ہدایت سے محروم رہیں گے۔ اور صحابہ کا ایمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور کی تعظیم، حضور علیہ السلام کی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جو عام انسانوں کے ساتھ جائز نہیں، عام انسانوں کے ساتھ جائز نہیں۔ سرکار جب تھوکے تو آپ کا لعاب دہن کسی نہ کسی صحابی کی ہتھیلی پر ہو اور وہ اسے اپنے چہرے پر مل لے، کیا عام انسان کی ایسی عزت جائز ہے؟ نہیں۔ یہ ممکن ہے حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو وضو کا دھون، وضو کا پانی صحابہ لے کر چہروں پر مل لیتے ہیں، کیا کسی عام انسان کے وضو کا غسالہ لے کر چہروں پر ملنا جائز ہے؟ نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، صحابہ نے اپنے عمل سے ثابت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان ایک صحابی کے پاس تھی، وہ بغیر وضو کے اسے ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ کیا قرآن میں آیا کہ جب حضور کی استعمال شدہ کمان کسی کو ملے تو وہ اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائے؟ یہ تو صرف قرآن کی شان ہے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ جب تک طہارت نہیں ہے، وضو نہیں ہے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا۔ لیکن یہ تو حضور کی کمان استعمال شدہ، یہ تو اس کو بھی ہاتھ لگانے سے پہلے وضو کر رہے ہیں۔ یہ صحابی کا مذہب ہے نا، یہ صحابی کا عقیدہ ہے، صحابی کی فکر ہے، جس چیز کی نسبت رسول سے ہو جائے وہ عظمت والی ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے تعظیم کرنے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب غسل کی حاجت تھی اور وہ راستے میں سامنے سے آ رہے ہیں، ادھر سے رسول جا رہے ہیں، وہ حضور کو دیکھتے ہی راستہ بدل کر چلے گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ کچھ دیر کے بعد پہنچے تو فرمایا، ابو ہریرہ غلام ہمارے ہو، محبت ہم سے کرتے ہو، جب ہمیں دیکھتے ہو گلی میں آتے ہوئے تو راستہ بدل لیتے ہو۔ حاضرین گرامی، یہ مت سوچئے گا کہ حضور کو تو علم غیب ہے، پھر حضور کو پتہ کیوں نہیں تھا؟ حضور کو تو پتا تھا، مگر ہم جیسے جاہلوں کو کیسے پتا چلتا؟ جب حضرت ابو ہریرہ سے حضور نے پوچھا تو وہ عرض کرنے لگے، حضور میں حالت جنابت میں تھا، مجھ پر غسل واجب تھا، میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ مجھ پر غسل واجب ہو اور میں آپ کے دست اقدس سے اپنا جسم لگاؤں، اس لیے میں چلا گیا، اب غسل کر کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ حاضرین گرامی، ایک صحابی جن کے ذمہ یہ کام تھا، سرکار سفر پر جائیں گے تو وہ آپ کی جو اونٹ ہے اس کے اوپر کجاوا رکھیں گے، یہ ان کی ذمہ داری تھی، اور وہ اس پر بڑے زیادہ سینسیٹیو تھے، کسی اور کو یہ کام نہیں کہتے تھے، کرنے بھی نہیں دیتے تھے، نہیں یہ کام میں کروں گا کیونکہ سرکار نے مجھ سے فرمایا، اس لیے یہ کام میں کروں گا۔ جب حضور سفر میں جا رہے ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے اللہ صبح سفر پر نکلنا تھا، انہیں غسل واجب ہو گیا۔ جب غسل واجب ہو گیا اب وہ پریشان کہ یہ کام تو میں نے کرنا ہے، کہتے ہیں کہ مگر میں کیا ناپاک ہاتھوں سے حضور کے اونٹ پر جو بیٹھنے کی سیٹ ہے کجاوا، میں وہ وہاں رکھوں گا؟ اب یہ بھی ان کے ایمان کو گوارا نہیں ہو رہا، یہاں تک کہ وہ بڑے مذبذب رہے، کسی کو کہیں کہ نہ کہیں، وقت زیادہ نہیں ہے، اگر میں جاؤں غسل کرنے کے لیے اور واپس آؤں تو سرکار کے حکم کی تعمیل میں تاخیر ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ پھر ایک انصاری صحابی سے کہا کہ مہربانی کرو آج یہ کجاوا اونٹ پر تم ہی باندھ دو۔ اللہ اکبر۔ حاضرین گرامی، وہ ایسے لوگ تھے بغیر وضو کے، بغیر پاکی کے، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ کیا قرآن نے کہا تھا؟ کیا حضور علیہ السلام نے خود فرمایا تھا؟ نہیں، بس وہ یہ جانتے تھے ایمان نام ہے محبت رسول کا، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لازمی تقاضا ہے تعظیم۔ اگر تعظیم نہیں ہے تو محبت بھی نہیں ہے۔ آدمی لاکھ دعویٰ کرے محبت کا، لیکن اگر اس کے دل میں تعظیم نہ ہو تو وہ محبت کا دعویٰ بیکار ہے۔ مختلف لوگوں نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کو بیان کیا اور ان سے محبت کے تعلق کو بیان کیا۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے دو شعر، پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر پڑھ کر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا۔ کہتے ہیں کہ آسمان
آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ اگر حضور کے تلووں کا حسن دیکھ لیتا نا آسمان تو صدقے میں روز ایک چاند وار دیتا کہ یہ ایسے تلوے ہیں، ان کا دیدار اتنی بڑی نعمت ہے۔ آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، دھوم ذروں میں انس شمس کی پڑ جاتی، جو زمین کے ذرے ہیں مٹی کے، ان میں دھوم کیا پڑ جاتی ہے؟ انس شمس، کہ میں سورج ہوں، میں اتنا چمکدار ہوں۔ یہ دھوم ذروں میں انس شمس کی پڑ جاتی ہے، جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا۔ مدینے کا چاند جہاں سے گزر جائے، حضور کے تلووں کو، حضور کے قدموں کو چھونے کا جن زمین کے ذروں کو شرف مل جائے، وہ بھی اتنے چمکدار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں انس شمس، ہم تو سورج ہیں۔ اللہ اکبر! یہ حسن و جمال اگر تلووں کا ہے تو سوچئے ذرا کہ پھر چہرے کا عالم کیا ہوگا۔ اگر تلووں کی یہ خوبی ہے تو پھر چہرے کا حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ حاضرین گرامی، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعت کے شعر بھی ضرور آپ نے سنے بھی ہیں، لیکن اس وقت ضروری ہے کہ انہیں بیان کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور میری آنکھیں آپ جیسا حسین دیکھتی بھی تو کیسے دیکھتی، کیونکہ کسی ماں نے آپ جیسا خوبصورت جنا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، لوگوں کو بنایا رب نے اپنی مرضی سے، میرے آقا اللہ نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ نے چاہا۔ حاضرین گرامی، محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تقاضا حضور کے ذکر کی محفل سجائی جائے، حضور کے ذکر کی محفل میلاد کے عنوان سے سجائی جائے، درس قرآن کے عنوان سے سجائی جائے، مگر بات ضروری یہ ہے کہ ذکر ہو آقا کا، حضور کے حسن و جمال کا، حضور کے کمالات کا، حضور کے معجزات کا، حضور علیہ السلام کی خوبیوں کے بیان پر مشتمل ہو وہ محفل۔ اگر اس محفل میں بھی آپ نے یہی سننا ہو کہ ہماری طرح کے انسان تھے، ہماری طرح کے چلتے تھے، اور بس ان کی تعظیم ایسے کرو جیسے بڑے بھائی کی ہوتی ہے، تو حاضرین گرامی سمجھ لیجئے یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ جہنم کو لے جانے والا راستہ ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر ایمان لاؤ گے ایسے جیسے صحابہ ایمان لائے تب تو ہدایت پاؤ گے، ورنہ جہنم کا ایندھن بنو گے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے خوب فرمایا، فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ پھر کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔